یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اللہ مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں. اس پر ایک پوری اس آیت کی تشریح میں کیسٹ یا لیکچر ہے، اللہ نور السماوات والارض. ان گھروں میں پائے جاتے ہیں، اس نور کی طرف ہدایت پانے والے کہاں ہوتے ہیں؟ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. اشارہ ہے مسجدوں کی طرف. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا اور اقامت نماز اور ادائے زکات سے غافل نہیں کیا. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پھترا جانے کی نوبت آ جائے گی. یعنی جب انسان کے اندر نور آتا ہے تو وہ دوڑتا ہے کس طرف؟ نیکیوں کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف، نیک کاموں کی طرف، نیک لوگوں کی طرف، ایسی جگہوں کی طرف جہاں سے نیکی ملتی ہو. ایسے لوگ پھر مل کر ایسی جگہوں کو آباد کرتے ہیں. اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اذن دیا، اللہ نے حکم دیا کہ بلند کریں. کس کو؟ مسجدوں کو، دین کے مراکز کو. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، اور وہاں پھر اللہ ہی کا نام لیا جائے. تو یہ مسجدیں کون آباد کرتے ہیں؟ پھر جن کے اندر نور ہو، جن کے اندر واقعی ایمان اتر جاتا ہے. کسی کے ایمان کی گواہی دینی ہو تو یہ دیکھو اس کا مسجد کے ساتھ کتنا شغف ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے آج؟ کیونکہ یہ نور جب تنہا ہوتا ہے نا، ایک دیا جب تنہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آندیاں ہوائیں اس کو بجھا دیتی. لیکن جب اس کو ماحول مل جاتا ہے، لٹکتے شینڈلر کو ذہن ملائے، اسے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، شینڈلر کو ایک پورا کیس ہی نہیں ہوتا، تو وہ پورا فانوس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جگمگاتی کینڈلز ہیں جنہوں نے مل کے اس ایک بندے کو، اور پھر وہ صرف ایک نہیں ہوتا، وہ ہر ایک دوسرے کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ روشنی بخش رہا ہوتا ہے. اس لیے مسلمان ایک اجتماعی زندگی بسر کرتا ہے، اکیلے نہیں. اکیلے آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اللہ کی بات بھی ہوگی، ایمان کی بات بھی ہوگی، بندہ مومن کے دل کی حالت بھی بیان ہوگی، اس کے سورسز کی بات ہوگی کہ وہ ایمان میں اضافہ کس کس چیز سے ہوتا ہے. ایک تیل سے ہوتا ہے اور ایک ماحول سے ہوتا ہے، ایک آس پاس کے لوگوں سے ہوتا ہے اور ایک دین کے علم سے ہوتا ہے. اور پھر وہ ان مراکز، ان جگہوں کو تیار کرتے ہیں، انترفا بلند کرتے ہیں، یعنی تعمیر کرتے ہیں اور ان کو عزت بخشتے ہیں جہاں لوگ مل جل کر پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. اور اللہ سب باتیں جانتا ہے، کون کیا کر رہا ہے. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں آخرت کے دن کا ڈر ہے. کیسا ہے وہ دن جب آنکھیں پتھرا جائیں گی. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، یعنی اللہ سے بدلہ پانے کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ، اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا. اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا. اب یہ بھٹکنے اور گمراہ ہونے کی مثال دی جا رہی، اور پہلی مثال کس کی تھی؟ ہدایت حاصل کرنے کی، روشنی کی. کہ جب کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ کتنے اندھیروں میں ہوتا ہے، ایسے جیسے سمندر کی گہرائیوں میں ہو کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہو کہ سمندر کے اوپر بادل ہے، سمندر کی نیچے پہنچ گیا کہ جس کی ایک تہ اندھیری، اس کے اوپر ایک اور، اس پر ایک اور موج، موج من فوقہ موج، اور اس کے اوپر بادل، یعنی دن بھی اندھیرا، تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے، لیئرز آف ڈارکنیس. یعنی انسان اگر نور ہدایت نہیں پاتا، ایسے ماحول میں نہیں ہوتے. دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں ہدایت پانے کے، ایک ہوتا ہے نالج، ایک ہوتا ہے نالج والوں کے بیچ میں رہنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی بڑی بڑی، لیکن چونکہ وہ علم والوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو ان کا بھی بہت علم پختہ ہو جاتا ہے، ان کا وہ بھی عمل میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف جن لوگوں کے پاس نہ ایمان کا نور ہے،
نہ پھر نیک ماحول ہے، نہ ہی کوئی ان کے پاس علم ہے، تو وہاں کیا ہے؟ اندھیرے پر اندھیرا ہے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ بھی نکال کے دیکھے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، گویا خود کو بھی نہیں پہچانتا، اپنے آپ سے بھی انجان ہے. اپنے رب کو کہاں سے پہچانے گا؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں، کوئی اور اس کو روشنی نہیں دے سکتا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، تم نہ کرو گے؟ اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، کبھی سوچا آپ نے جو پرندوں کے جھنڈ جا رہے ہیں، مائگریشن جب ہوتی ہے کتنے آپ کو جھنڈ نظر آتے ہیں، یہ سارے تسبیح کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه، بہت ہی اہم آیت ہے یہ. اگر پرندوں کو پتا ہے انہوں نے کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کب کیا کرنا ہے، تو انسان اگر کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں یا گھر میں رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کس نے کیا کرنا، بس کر رہے ہیں، بس اڑ رہے ہیں. جھنڈ میں ہم بھی جا رہے ہیں، جھنڈ میں جاتے ہوئے بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کہاں رہنا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، رک جانا ہے، چلنا ہے. سب مل کے چلتے ہیں. یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ کچھ پرندے کہیں اچھا وہ ہزاروں میل کی اڑان پہ جاتے ہیں نا جب مائگریشن ہوتی ہے، اکٹھے ایک سفر طے کر رہے ہوتے ہیں ایک خاص منزل کی طرف. یہ تھوڑی دو چار ان میں سے کہ ہم تو ادھر ہی گھر کہیں بنا لیتے ہیں، جاؤ تم جاتے ہو. تو ان کو رستے میں نہیں چھوڑ دیتے، منزل تک پہنچتے ہیں اور اکٹھے پہنچتے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک کو اپنی نماز پتہ، اپنی تسبیح پتہ ہے. نماز کیا فزیکل ایکشن اور تسبیح کیا زبان کی بات. اس کو پتا ہے اس نے کام کیا کرنا، اس کو پتا ہے اس نے کہنا کیا ہے، کس موقع پر کیا. اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. کیا اللہ ہمارے اعمال سے باخبر نہیں ہوگا؟ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، نہ کوئی شور نہ ہنگامہ. پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، ان میں الفت پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیر خبر بنا دیتے. پھر تم دیکھتے کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بھی اجتماعی کام کی برکت ہے. بادل اگر الگ الگ ہو تو اڑتے ہی رہیں گے، تو سارا وقت اس سے نکلے گا کچھ نہیں. اچھے اچھے نیک کام کرنے والے لوگ اگر الگ الگ رہیں گے تو بارش نہیں برسا سکیں. لیکن جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں باہم جڑتے ہیں، ان میں الفت پیدا ہوتی ہے. اللہ بادلوں میں الفت محبت پیدا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہیں. بادل کس طرح جڑتے ہیں ایک دوسرے کے اندر؟ جب ایک بادل دوسرے میں مرج ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی آپ اس کو غور سے دیکھیں، آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، روئی کی گالوں کی طرح. اللہ کے مومن بندے بھی جب اللہ کے دین کے کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی وہاں تھا، کوئی وہاں تھا، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی افریقہ سے آیا، کوئی ایشیا سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اور سب کے دلوں کو اللہ نے اپنی خاطر جوڑ دیا. سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اپنی انا پیچھے، اپنا تکبر پیچھے، میں پیچھے اور مقصد آگے. جب تک میں آگے اور مقصد پیچھے تو کچھ نہیں ہو سکتا. جب مقصد آگے ہو جاتا ہے تو انسان ہر ایک پھر فکر کرتا اور کس کو جوڑوں اور کس کے ساتھ چلوں. یہ سارے ہی میری ضرورت ہے کیونکہ ان سے مجھے قوت ملتی ہے اور مجھ سے ان کو قوت ملتی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک قطرہ ٹپکتا ہے اس میں سے اور پھر بارش برسنے لگتی ہے اور زمین سیراب ہو جاتی ہے. ينزل من السماء من جبال فيها، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے. یعنی بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ بادل اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں اور زیادہ اونچے چلے جاتے ہیں جہاں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ان سے بارش آنے کی بجائے اولے پڑتے ہیں. تو بعض لوگوں کی آرگنائزیشن، بعض لوگوں کا اکٹھا ہونا بظاہر اچھے مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے، لیکن پھر اپنے کام کی پرائیڈ آ گئی، پھر اپنے مقام سے ہٹ گئے اور چیزوں میں پڑ گئے. وہ انسانیت کے فائدے کی بجائے بعض اوقات نقصان کے ہو جاتے ہیں. وہ لوگوں کو رحمت کے پیغام نہیں بھیجتے، وہ مرسی کا میسج نہیں بھیجتے، وہ پھول نہیں بھیجتے، وہ پتھر بھیجتے ہیں. پھر وہ اولوں کی طرح پتھر بن کے سروں پہ برستے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں. حالانکہ اولے بھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں اولے؟ بادلوں سے.
سوچئے آپ کون سا بادل ہے، بارش برسانے والا یا اولے پھینکنے والا؟ پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے